السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی آئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شرط پر ایمان لاؤں گا کہ میں 2 نمازیں ادا کیا کروں گا، مجھ سے 5 نہیں پڑھی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے، تو کلمہ تو پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو 2 ہی نمازیں پڑھ لیا کریں۔ صحابہ کرام بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگ گئے کہ نماز کے بغیر تو ایمان ہی پورا نہیں ہوتا، اور جو نمازوں کی شرط پوری نہیں کرتا وہ مسلم ہی نہیں، تو یہ پھر کیسے ایمان میں داخل ہوگا؟ مگر بعد میں انہی صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ بندہ جو ایمان کے لیے 2 نمازوں کی شرط لے کے آیا تھا، وہ بعد میں نہ صرف 5 نمازیں پڑھنے لگ گیا بلکہ تہجد کی نماز بھی اس نے باقاعدہ پڑھنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ! یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے دین میں پورے کے پورا شامل ہو جانا۔ ہلاکو خان وہ بندہ تھا جو کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اس قدر مارا کہ اس کی کھوپڑیوں سے اس نے محل بنایا، اور جب اس کے گھوڑے چلتے تھے تو وہ پھسل جاتے تھے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کا اس قدر خون بہایا کہ ہر طرف زمین پر خون ہی خون جم چکا تھا، اور خون جمنے کی وجہ سے اس کے گھوڑے گر جاتے تھے۔ تو ہلاکو خان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تاکو دار خان تھا۔ ایک بزرگ تھے، بہت ہی نیک پرہیزگار، نورانی چہرے والے، نورانی لباس والے، اور بہت ہی نیک تھے۔ ان کو خواب میں حکم ہوا کہ جا کر تاکو دار خان کو ایمان کی تبلیغ کرو۔ جب وہ بزرگ تاکو دار خان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دین کی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، مجھے اپنا وقت دو۔ اس پر ہلاکو خان کے بیٹے نے کہا بہت سخت الفاظ میں کہ میں آپ کی بات تب سنوں گا، پہلے مجھے ایک مسئلے کا جواب بتائیں۔ بزرگ نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تیرے چہرے پہ داڑھی کے بال؟ بابا جی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا اور بعد میں کہا کہ تیرا کتا تیرا غلام ہے اور میں بھی کسی کا غلام ہوں، میں بھی اپنے آقا کا غلام ہوں۔ اگر تیرا کتا تیری بندگی میں سچا ہے تو اس کی دم میری داڑھی سے زیادہ اچھی، لیکن اگر میں اپنے مالک کی ساتھ وفاداری میں زیادہ بہتر ہوں تو پھر میری داڑھی کے بال زیادہ اچھے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو یہ بات بہت پسند آئی۔ وہ بزرگ کو اپنے محل میں لے گیا اور اس کے ساتھ گفت و شنید کچھ دن کرتا رہا، اور کہتے ہیں کہ بعد میں نہ صرف وہ مسلمان ہو گیا بلکہ تاکو دار خان کے ساتھ تاتاری قوم کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ کسی بھی انسان کو تبلیغ کرنے کے لیے بڑی تحمل اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ہمیں امر بالمعروف پر عمل کرنا ہے اور نہی عن المنکر کی تعلیم دینی ہے۔ اب یہ ہم تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا اپنا حق ادا کریں، خالی یہ نہیں کہ خود نماز پڑھ لی اور دوسروں کو تعلیم نہ دی کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، دوسرا نہیں پڑھتا تو جائے جہنم میں۔
نہیں، ہمیں خود بھی دین کو سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اپنے محلے داروں کو سمجھانا ہے، اپنے ملک کے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول کریں اور ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔